کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ چکنائی کا استعمال شروع ہو گیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو گوشت بے پناہ پسند تھا، شوق تھا میرے آقا کو. وہ پکا ہوتا مگر اور زیتون کے تیل میں ان دنوں بنتا تھا. آپ اس میں سے ایسے ہاتھ مبارک کو ایسے گردش دیتے، چلاتے نوالے کو پکڑ کے، اور نیچے سے بالکل گدلا نکال کے کھاتے کہ کہیں چکنائی پیٹ میں نہ چلی جائے. گدلا بالکل اس کو نیچے سے ہلا کے جو موٹا موٹا سالن ہوتا وہ تناول فرماتے. اوپر کا سالن کبھی میرے آقا نے نہیں کھایا کہ اس میں تری ہوتی تھی. اب ہمارے کھانوں میں کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں تری نہ ہو تو کھانے پہ رونق ہی نہیں ہوتی، جیسے ہم نے اس کی فوٹو کھینچنی ہے، تصویر بنانی ہے کھانے کی. روغن سے بھرپور کھانے ہم کرتے ہیں. اور کبھی اگر آپ گوشت کھاتے تو دستی کا کھاتے، اس میں چربی کی ماترا نہیں ہوتی، کم ہوتی ہے. پوٹ وغیرہ میں باقی حصوں میں چربی ہوتی ہے، دستی پہ چربی نہیں ہوتی، تو آپ دستی کا گوشت تناول فرماتے. تو مکمل پرہیز چکنائی سے. ہمارے کیا طریقے ہیں؟ ہم تو کھاتے ہی چکنی چیزیں ہیں. اب یہاں تک کہ جب دودھ آپ کو پیش کیا جاتا، وہاں دو ہی دودھ ہوتے تھے جو چلتے تھے اس معاشرے میں، یا ہوتا تھا اونٹ کا اور یا ہوتا تھا بکری کا. اس کو بھی آپ اتنا ہی پانی ملوا کے زیادہ لوگوں میں تقسیم فرماتے ہیں کہ جو اس کی چکنائی ہے یہ بھی زیادہ لوگوں میں پھیل جائے، کسی ایک پیٹ میں چکنائی زیادہ نہ جائے. اب ہم کیا کھا رہے ہیں؟ جو چیزیں چکنائی رکھنے والی ہیں ہم صرف وہی کھا رہے ہیں جو انتہائی کولیسٹرول پیدا کرتی ہیں. اور جب وہ کولیسٹرول ہوتا ہے تو اس سے دل کا عارضہ ہو رہا ہے، اس سے ہائپر ٹینشن ہو رہی ہے، اس سے شوگر ہو رہی ہے. شوگر کی بھی بنیادی وجہ چکنائیوں کا استعمال ہے. آپ شوگر سے بچنا تو چاہتے ہیں، چکنائیاں چھوڑنا نہیں چاہتے. ان چکنائیوں کی وجہ سے فیٹی لیور کی بیماری آ رہی ہے. تو کون آپ کو آگے ٹھیک کرے گا؟ کوئی مسیح اترے گا آپ کے لیے؟ آپ نے اپنے آپ کو خود صحت کی منزلوں پہ لے کے جانا ہے، خود لوٹانا ہے اس راستے کی طرف جو صحت کا راستہ ہے. اور صحت اول ہے، ایمان اس کے بعد ہے. ایک آدمی کو فالج ہو جائے، ایک آدمی کومے میں چلا جائے، ایمان کے کون سے کیٹیگری میں ہوگا؟ کس ایمان پہ عمل کرے گا؟ کیا کرے گا؟ صحت مند ہوگا تو دین کے ارکان کے پہ چل سکے گا، صحت مند ہوگا تو اللہ کی فرما برداری اختیار کر سکے گا. اور اگر صحت مند نہیں ہوگا تو نہ رسول اللہ کی کسی سنت کو اپنا سکے گا، نہ اللہ کے احکامات ہی کو صحیح معنوں میں زندگی میں اپلائی کر سکے گا. تو اگر اللہ کو بھی راضی کرنا ہے اور رسول اللہ کو بھی راضی کرنا ہے تو آپ کو صحت مند رہنے کی جستجو کرنی ہے، اور اس کا تعلق آپ کے کھانے سے ہے.